دوستو، آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ولاگ ہے ریاست مدینہ اور اس کے حوالے سے عمران خان پر تنقید کرنے والے کچھ جاہل، لا علم اور کم علم اور دشمنی کی وجہ سے اتنی بڑی مثال کو چھوٹا بنا کر پیش کرنے والوں کے لیے۔ بیسکلی بنیادی طور پہ ریاست مدینہ کا کنسیپٹ جو عمران خان دے رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگوں سے یا جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں ان لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ ریاست مدینہ کا کنسیپٹ جو ہے یہ تو کبھی رہا ہی نہیں ہے، کبھی اس کا عمل ہی نہیں ہوا، یا ریاست مدینہ تو بڑا چھوٹا سا علاقہ تھا تو اس کی مثال ایک ملک پہ کیسے دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کر کے بیسکلی وہ ریاست مدینہ کے تصور کو ایک نعوذ باللہ ناکام تصور یا کچھ اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بیسکلی میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے ذہن میں یہ ایک بڑی کلیئرٹی پیش کر دوں کہ ریاست مدینہ کا تصور ہے کیا۔ اب آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان سے بعد دونوں مواقعوں پہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوتے تھے یا جاتے تھے یا لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، ان تمام لوگوں کی روزی روٹی، ان کے گھر کے اخراجات اور دیگر تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمے لے لی تھی یا لی ہوئی تھی یا لے لیتے تھے۔ اچھا، اب اس میں بنیادی طور پہ جتنی بھی حضرت ختیجہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کی۔ اب وہ کہاں پر خرچ کی دین کی تبلیغ کے لیے؟ بیسکلی جیسے قصر روم پر پرشین بادشاہ کے پاس یا دوسری بادشاہوں کے پاس جو 4-6 لوگوں کا وفد جاتا تھا، اب ظاہر ہے وہ 15 دن، مہینے، 2 مہینے کے لیے جو جا رہے ہیں انہوں نے کچھ اخراجات بھی کرنے، ان کو کھانا بھی چاہیے، ان کو کہیں رہائش بھی چاہیے ہوگی، پانی بھی چاہیے ہوگا، کچھ ایسی چیزیں جو اس وقت خریدی جاتی تھی۔ تو بیسکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تمام اخراجات دے کر بھیجتے تھے اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کے اخراجات بھی اٹھاتے تھے۔ اب آپ اس ایک چھوٹے سے جزو کو جب انڈرسٹینڈ کر جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ لگے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ایک فلاحی ریاست کا تصور تھا۔ فلاحی ریاست کا تصور کیا؟ مثلا آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو وہ حکومت کروائے، ذمہ دار۔ آپ کے لیے روزگار پیدا کرنا، حکومت ذمہ دار۔ آپ کے تعلیم کا انتظام کرنا، حکومت ذمہ دار۔ آپ کے ذرائع آمد و رفت کا انتظام کرنا، حکومت ذمہ دار۔ اب یہ جب ساری چیزوں کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے، تو پھر جب خلافت شروع ہوئی تو آپ ذرا غور کریں، اس میں بھی بیسکلی لوگوں کو روزگار پیدا کرنے کے، روزگار حاصل کرنے کے ذرائع پیدا کیے جاتے تھے۔ اچھا، اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی فیملی مکہ شریف سے مدینہ میں ہجرت کر کے گئی تو ان کو تمام لوگوں کو کسی نہ کسی کاروبار پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کہ بھی مثلا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی کہ بھی آپ کاروبار کریں، کوئی کپڑے کا کاروبار، کوئی کھجوروں کا کاروبار، کوئی اور کاروبار۔ اس سے کیا ہوتا تھا، جب منافع ملتا تھا تو دین کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ اب یہ ایک چھوٹا یونٹ ہے، جیسے ریت کے اندر کروڑوں ذرات کے ساتھ ایک ذرہ تو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی، ٹھیک ہے؟ بہت ساری لائٹنگ لگانے کے لیے پہلے بلب سے شروع کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک پوری بلڈنگ اٹھانے کے لیے پہلے بنیاد میں ایک اینٹ لگائی جاتی ہے، پھر اس کی بنیاد پہ آگے ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا جو تصور دیا، آپ پوری لائف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ ان کا غور سے جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بھی دین کی تبلیغ سے کیا مراد ہوئی کہ وہ سرکار کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ ریاست جو بن رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تو وہ سرکار ہو گئی۔ اب جو سرکار کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے انتظامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا، پھر ان کے ذریعے سے اب جب جیسے جنگیں ہو رہی ہیں اس میں جو فوج آ رہی ہے، اس میں جو سیولین آ رہے ہیں، اس میں جو اور لوگ آ رہے ہیں، محلے دار، شہردار، ان کے گھر والوں کے لیے بھی انتظامات کرنا۔ اب مثلا مال غنیمت جو ہے، مال غنیمت سرکار کے خزانے میں جمع بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کار خیر میں شامل ہونے والے تمام لوگوں میں وہ جو مال غنیمت تھا وہ تقسیم کر دیتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بڑا سیدھا سادہ سا مطلب ہے کہ بھائی ایک تو انہوں نے خدمات دی، ان کی خدمات کا انعام، نمبر 2 ان کو ریاست کے ذریعے آمدن کا حصے دار بنانا، ان کی فلاح و بہبود کرنا، ان کے گھر کے اخراجات اٹھانا، ان کے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ اب یہ بنیادی طور پہ جو سب سے بڑا وہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ جی وہ تو چھوٹا سا علاقہ تھا، دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں۔ بھائی جب ایک چھوٹے سے علاقے کے یونٹ کو اسی فلسفے اور اسی طریقہ کار، اسی سوچ اور اسی عمل سے جتنا بھی ریپلیکیٹ کریں گے، 1 کو 2 بنائیں، 2 کو 3 بنائیں، 4 بنائیں، 8 بنائیں، 16 بنائیں، 32 بنائیں، 64 بنائیں، 128 بنائیں تو بڑھتا جائے گا۔ بیسیکلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفی دی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ آپ پوری دنیا پہ بھی اس پر نافذ کر سکتے ہیں، نافذ العمل کر سکتے ہیں، ایک ملک میں بھی کر سکتے ہیں، ایک صوبے میں بھی کر سکتے ہیں، ایک ڈویژن میں بھی کر سکتے ہیں، ایک ضلع میں بھی کر سکتے ہیں، ایک شہر میں بھی کر سکتے ہیں، اور ایک گاؤں میں بھی کر سکتے ہیں، اور پھر سب سے چھوٹا یونٹ جو یونین کونسل کا ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی اس فلسفہ فلاحی ریاست کے اوپر اپنی سوچ کلیئر کرنا اور اس عمل کے اوپر عمل کرنا جس کی راہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی تھی، یہ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک لائن آف ایکشن کہہ لیں یا تھیوری کہہ لیں یا فلسفی کہہ لیں جس پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ اب بنیادی طور پہ جب اس کے اوپر عمل ہوگا تو پھر خلفائے راشدین بھی تو بننا کے عمل کی طرح اپنا عمل دکھانا پڑے گا نا، جس میں خلفائے راشدین کہتے ہیں دریائے فرات کے دوسرے کنارے پر اگر کتا بھی پیاسا رہ جائے، مر جائے، تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تو پھر وہ تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، تو پھر وہ ذمہ داری تو وہ نہیں لے سکتے۔ بیسیکلی یہ کام ریاست مدینہ کا صرف ایماندار، قوم اور ملک کے ساتھ مخلص اور سچا انسان ہی کر سکتا ہے۔ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، جس کی پوری دنیا دولت ہو، جس کی پوری دنیا زمین، جاگیر، جائیداد، اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم، دوسروں کے لیے بیکاری، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کام انجام دے سکے۔ بیسیکلی آخر میں صرف اپنے اس آج کے ولاگ کو ختم کرتے ہوئے یہ بات آپ کے دماغوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ دوستو، ریاست مدینہ ایک چھوٹا یونٹ ضرور تھا، لیکن اس کی ایک فلسفی، حکمت عملی، پلان آف ایکشن، طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب اس کو آپ 2 صوبوں پہ عمل کریں، 3 صوبوں پہ کریں، 4 پہ کریں، 15 پہ کریں، پورے ملک پہ کریں، 10 ملکوں میں کریں، پوری دنیا پہ کریں، ناکام نہیں ہو سکتا۔ ریاست مدینہ کا فلسفہ ناکام نہیں ہو سکتا بشرط کہ آپ سچے، ایماندار، مخلص، محنتی، جرأت مند، بہادر اور سچے فلسفے پر عمل کرنے والے انسان ہوں، تو پھر ریاست مدینہ کا ماڈل دنیا کے ہر کونے، ہر ملک اور ہر صوبے میں
کامیاب ہوگا، کیونکہ اس میں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، برکت، اللہ تعالیٰ کا دین الہی اس میں شامل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ترقی اور ترقی اور خوشحالی ہوگی۔ یہ اس ریاست مدینہ کے خواب کو عمران خان پورا کرے، کوئی اور پورا کرے، آنے والے وقت میں کوئی پورا کرے، جب بھی پورا ہوگا لوگوں کو ترقی اور خوشحالی ملے گی۔